اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک تھیسس دیا جاتا ہے کہ مضافاتی شعراء کا سٹانس تو بامراد ہوتا ہے لیکن ان کا سٹائل بے مراد ہوتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ نگادو کا ماننا ہے کہ مضافاتی شاعری کا ایکسپیرینس یعنی مضافات میں رہنے والے شعراء کا ایکسپیرینس تو جینون ہوتا ہے لیکن ان کا سٹائل جینون نہیں ہوتا۔ آج اسی ٹاپک پہ بات کرنے والے ہیں، اور اس ٹاپک پہ بات کرنے کے لیے جس مضافاتی شاعر کا ہم نے انتخاب کیا ہے وہ ہے جناب نواز ظفر صاحب۔ اس شاعر کی شاعری کو لے کے دیکھیں گے کہ جو نگاتوں کا تھیسس دیا ہوا ہے وہ کس حد تک ٹھیک ہے۔ تو دا تھیم آف ایکویلٹی اینڈ انٹرٹیکسچولیٹی پہ بات کریں گے اس پوائنٹ کی کنٹینیوٹی میں، اور پھر دیکھیں گے کہ کیا گریٹ مین تھنک الائک، کہ بڑے لکھاری بڑے لوگ کیا ایک جیسا سوچتے ہیں، اور پھر دیکھیں گے کہ مضافات کی شاعری جو ہے اس میں نواز ظفر کی شاعری کا وجود کیا حیثیت رکھتا ہے۔ گو کہ ہم مضافات کی شاعری میں سے صرف آپ ہی کو سیمپل کے طور پہ لے رہے ہیں۔ ڈیٹا ون لائنر ہے، ڈیٹا کلیکشن جو ہے وہ ون لائنر پہ بیسڈ ہے، اور انٹرٹیکسچولیٹی اور تھیم آف ایکویلٹی پہ بات کرنے کے لیے ہم چنک آف ڈیٹا جو ہے وہ کلیکٹ کریں گے ہولی اسکرپچر سے اور جارج آرول سے اور ارنڈ تیروائے سے، رابو نڈیگا سے، اور نواز ظفر کا ذکر تو ہم پہلے کر چکے ہیں۔ اچھا، ہم یہ دیکھیں گے کہ تھیم آف ایکویلٹی، یہ جو چار سٹانسز ہم نے پیش کیے ہیں ان میں کیسے بیان کیا گیا ہے اور انٹرٹیکسچولیٹی ان میں کیسے پائی جاتی ہے۔ پہلی بات ہم یہ دیکھیں گے کہ جو سٹانس لیا ہے نواز ظفر صاحب نے ایکویلٹی کے حوالے سے وہ کیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں برابری کا فلسفہ بذات خود غریب ہے، اور پھر ہم اسی کی کنٹینیوٹی میں دیکھتے ہیں کہ انٹرٹیکسچولیٹی کیسے پائی جاتی ہے رائٹنگز میں۔ دیر از اے پوائنٹ ٹو بی نوٹڈ کہ جو بھی پہلے تحریریں آ چکی ہوتی ہیں، فرض کریں کوئی تحریر 2010 میں آئی ہے اور دوسری تحریر 2015 میں آئی ہے، تو 2015 والی ٹیکسٹ جو ہے وہ انٹرٹیکسچولائز کرے گی 2010 والی ٹیکسٹ کو۔ آئی تھنک یو ہیو گاٹ دا پوائنٹ۔ تو آپ نے فلسفہ یہ دیا ہے کہ برابری کا فلسفہ بذات خود غریب ہے، اور اسی تھیم کی جو انٹرٹیکسچولیٹی ہم دیکھیں گے کہ رابو نڈیگا نے کیسے نبھائی ہے۔ آپ اپنے ناول، آپ کی ایک کتاب ہے جس کا نام ہے دا وائٹ ٹائگر، آپ اس میں لکھتے ہیں Now there are only two castes in the world, the men with big bellies and the men with small bellies۔ کہ دنیا میں اب صرف دو کاسٹ کا وجود ہے، men with big bellies and men with small bellies، یعنی امیر اور غریب، بس دو رہ گئے، باقی سب غیر، یعنی there is no equality۔ اب ہم دیکھیں گے کہ اسی تھیم کو ارنڈ تیروائے نے کیسے انٹرٹیکسچولائز کیا ہے۔ آپ اپنی بک دا گاڈ آف اسمال تھنگز میں لکھتی ہیں دا بگ مین لالٹن، دا اسمال مین موم بتی۔ تو دس ویری کنسپٹ آف لالٹن اینڈ موم بتی کین کنوے if we read between the lines, if we infer the meanings that there is no equality in this world۔ اور اسی تھیم کو ہم پھر دیکھتے ہیں جارج آرول نے کیسے انٹرٹیکسچولائز کیا ہے۔ آپ اپنی بک اینیمل فارم میں لکھتے ہیں all animals are equal but some are more equal than others۔ تمامی جانور برابر ہیں لیکن کچھ جانور دوسرے جانوروں کی نسبت زیادہ برابر ہیں، means no equality۔ اور پھر اسی تھیم کو دیکھیں کیسے انٹرٹیکسچولائز ہوتا ہے ہولی اسکرپچر میں، یعنی قرآن میں۔ قرآن کی ایک آیت کا ٹکڑا ہے کہ وَفَضَلْنَكُمْ بَعْضًا عَلَىٰ بَعْضٍ۔ ورڈنگ میں کوئی کمی بیشی ہو تو معاف رکھیے گا۔ مفہوم اس کا یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ہم نے بعض لوگوں کو فضیلت بخشی ہے، ہم نے بعض لوگوں کو بعض لوگوں پر فوقیت عطا کی ہے۔ تو تھیم آف ایکویلٹی جو ہے یہ برابر چل رہا ہے، اور اس کی انٹرٹیکسچولیٹی جو ہے وہ بھی برابر چل رہی ہے۔ لیکن ہمارا سٹانس تھا کہ یہ جو تھیسس پیش کیا جاتا ہے کہ مضافات کی شاعری کا سٹانس
جینون ہوتا ہے لیکن سٹائل جینون نہیں ہوتا. تو اس کے پس منظر میں ہم نے کوٹ کیا نواز ظفر کی شاعری سے ایک لائن کو کہ برابری کا فلسفہ بذات خود غریب ہے. اس لائن کو، اس ون لائنر کو پڑھ کے یہ گمان دور دور تک نہیں ہوتا کہ مضافات کی شاعری کا تجربہ تو جینون ہوتا ہے لیکن اس کا سٹائل جینون نہیں ہوتا. یہ چنک آف جو ہے پوئٹری یہ شو کر رہا ہے کہ مضافات کی شاعری کا تجربہ بھی جینون ہے اور سٹائل بھی جینون ہے. ہاں، جو نقاد یہ کہتے ہیں ہو سکتا ہے کچھ رائٹرز کی رائٹنگ کو پڑھ کے انہیں یہ میننگز کنوے ہوئے ہوں، لیکن نواز ظفر کے قد کا شاعر جو مضافات میں رہ رہا ہے تو اس قسم کے شاعر پہ یہ تھیسس داغنا کہ تھاٹ جینون ہوتا ہے سٹائل جینون نہیں ہوتا، یہ بات ناروا ہے. بلکہ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ مضافات کی شاعری میں ہم باقی مضافات کی شاعری کو کوٹ نہیں کر رہے، بس اس کو ویسے پس منظر میں رکھ کے یہ ایک سٹیٹمنٹ دینا چاہ رہے ہیں کہ مضافات کی شاعری میں نواز ظفر کی شاعری کو میرے ایکسپیرینس کے مطابق جہاں تک میں نے اسٹڈی کیا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ مضافات کی شاعری میں نواز ظفر کی شاعری کو وہی حیثیت حاصل ہے جو کتاب میں الکتاب کو حاصل ہے اور جو انسان میں الانسان کو حاصل ہے. ہمارے لیے کوئی سوال ہو کامنٹ کریں، ہماری حوصلہ افزائی کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں. ایک دوسرے کا خیال رکھیے گا.